ہوتی ہیں، لیکن دیہاتوں میں آج بھی یو پی کے دیہاتوں میں بھی ہوتا ہوگا میرے خیال سے کہ بچپن میں شادی ہو جاتی ہے اور ساری زندگی وہ ناپسند کرے تو بھی اسے گزارنا ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے تو ہونی ہی نہیں چاہیے، اگر ہو بھی جاتی ہے تو پھر اسے وہ حق حاصل ہونا چاہیے، لیکن کہاں دیہات میں عورتوں کو اس کا نالج ہے، اور کہاں وہ کون کرنے دے گا؟ باپ تو اس کو قتل ہی کر دے گا، جان سے ہی مار دے گا اگر وہ انکار کرے۔ اس لیے یہ اویئرنیس پیدا کرنا، یہ اس میں بیداری جاگرتی پیدا کرنا ضروری ہے کہ شادی اس کا حق ہے۔ یہ 1400 برس پہلے اسلام نے یہ عورت کو دیا جو کہیں نہیں دیا گیا تھا، جو اسلام نے دیا اس کو یہ۔ اب طلاق سب سے بہتر فارم طلاق احسن کہتے ہیں اسے۔ بہترین طلاق کون سی ہوگی؟ جو صرف ایک بار دی جائے اور 3 مہینے پورے ہونے کے بعد وہ عورت اس سے الگ ہو جائے گی۔ تو طلاق ایک بار دینا سب سے بہتر طلاق مانا گیا۔ اب طلاق میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مرد طلاق دیتا ہے تو خدا کا عرش کانپتا ہے۔ اس حد تک کہا ہے کہ وہ جب طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے تو اللہ کا آسمان کانپنے لگتا ہے۔ مطلب یہ بہت بری چیز ہے، لیکن اسی صورت میں دینا چاہیے، اسی صورت میں دینی چاہیے جب بہت ہی ضروری ہو جائے۔ یعنی طلاق ایسی چیز ہے، طلاق ایسی چیز ہے جو بہت بری چیز ہے، لیکن کبھی کبھی بے حد ضروری ہو جاتی ہے۔ یعنی ہندوؤں میں، عیسائیوں میں طلاق نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ شادی کو سیکرامنٹ مانتے ہیں۔ اسلام نے اس کو کانٹریکٹ مانا ہے کہ یہ دو بالغوں کے بیچ میں کانٹریکٹ ہے، جبکہ ہندو مذہب میں، عیسائی مذہب، جیسے ہندو مذہب میں کنیا دان ہوتا ہے، مطلب باپ یہ کہتا ہے میں نے کنیا کا دان دے دیا تمہیں، تو اب وہ واپس نہیں لیا جا سکتا یا وہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ لیکن اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہو، ساتھ رہنے کے قابل نہ ہو، تو پھر دونوں کی زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ طلاق بری چیز ہے، گھر ٹوٹتا ہے، بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے اس کا، لیکن اگر طلاق ناممکن بنا دی جائے تو بھی وہ زندگی کے لیے عذاب ہو سکتی ہے، خاص طور سے جبکہ دونوں کے مزاج نہیں ملتے ہوں، دونوں کی پسند ایک جیسی نہ ہو، دونوں کے خیالات بہت الگ الگ ہو، تو زندگی عذاب بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے طلاق آسان نہ ہو لیکن ناممکن بھی نہ ہو، بیچ کا راستہ ہونا چاہیے، اور اسلام نے بیچ کا راستہ اختیار کیا۔ اور ہر ملک میں ماڈرن لاء میں طلاق کا قانون بنا ہوا ہے کہ چاہے عیسائی مذہب میں طلاق نہ ہو، لیکن تمام عیسائی ملکوں میں آج طلاق کا قانون ہے کہ یہاں بھی ہندوستان میں بھی عیسائی عورتیں تبدیلی لانا چاہتی، کیونکہ عیسائی قانون کے مطابق طلاق ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے جب عورت یہ ثابت کرے کہ اس کے شوہر کے ناجائز تعلقات کسی اور عورت سے ہیں، جسے ایڈلٹری کہتے ہیں انگریزی میں، کہ ایڈلٹری کی شکل میں ہی طلاق ہو سکتی ہے جب عورت یہ ثابت، اور یہ مشکل ہوتا ہے ثابت کرنا کہ مرد کے ناجائز تعلقات ہیں کسی اور عورت سے، ورنہ طلاق نہیں ہو سکتی۔ اسلام میں ایڈلٹری کی شرط نہیں ہے،
یعنی اگر دونوں کے مزاج نہیں ملتے، دونوں کا رہنا ناممکن ہو جاتا ہے تو بھی طلاق ہو سکتی ہے، لیکن طلاق آخری کوشش ہونی چاہیے۔ اور قرآن کی آیت یہ بھی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمْ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر تمہیں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کا ڈر ہے تو دیکھیے کس حد تک خیال رکھا عورت کے حق کا، کہ مرد اپنی طرف سے نمائندہ مقرر کرے اور عورت اپنی طرف سے ایک نمائندہ مقرر کرے، دونوں کو یہ حق دیا، اور دونوں کے نمائندے ایک ساتھ بیٹھ کر طے کریں گے کہ طلاق ہونا چاہیے یا نہیں، یا قصور ہے تو کس کا قصور ہے۔ تو اسے حکمین کہتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے نمائندے مقرر ہوں گے اور صلح کرانے کی کوشش کی جائے گی، ریکنسیلیشن۔ اگر وہ ریکنسیلیشن نہیں ہو پاتا، صلح نہیں ہو پاتی، تو ہی طلاق کا راستہ اختیار کیا جائے، اور اس میں بہترین طلاق ہوگی ایک بار طلاق دینا۔ کہ کوئی بھی عالم آپ سے کہے گا کہ ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ طلاق حسن جو ہے وہ ایک بار دی ہوئی طلاق ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ قرآن میں ہے کہ جب عورت حیض میں نہ ہو تب ایک طلاق دی جائے، 1 مہینے تک انتظار کیا جائے، پھر مرد یہ سوچے کہ نہیں مجھے واپس نہیں لینا ہے اپنی بیوی کو، پھر جب وہ حیض کے حالت میں نہ ہو، طہر کے حالت میں ہو، تب وہ دوسری بار طلاق دے سکتا ہے، اور پھر تیسرے مہینے میں تیسری بار، تب جا کر وہ قطعی طلاق ہو جائے گی۔ یعنی اسلام سے پہلے وہ ایک ساتھ 3 بار طلاق دینے کا طریقہ تھا، قرآن نے اس کو 3 مہینے پر پھیلا دیا، اس لیے کہ اگر غصے میں اس نے کہہ بھی دیا ہے تو 1 مہینہ اس کو پورا ملتا ہے اپنی بیوی کو واپس لینے کا، بیوی کو واپس نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کرے، اور وہ اسے اس لیے طلاق نہ دے کہ وہ پھر سے پہلے شوہر سے شادی کر لے، بلکہ نارمل حالات میں اگر دوسرا مرد اسے طلاق دیتا ہے تب وہ شادی کر سکے۔ تو حلالہ بالکل نہیں ہے قرآن کے اندر، اور جیسے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے پر لعنت پڑی ہے، حلالہ کرنے والے پر لعنت پڑی ہے اور حلالہ کرانے والے پر لعنت پڑی ہے۔ طلاق نارمل صورت میں ہونا چاہیے کہ دوسرے شوہر سے بھی نہ بنے اور وہ بھی طلاق دے دے، تب وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ جو 2 چیزیں بڑھا دی اسلام نے پری اسلامک کے مقابلے میں، ایک تو ریکنسیلیشن، صلح کرانا، اور دونوں اپنے اپنے نمائندے مقرر کر سکتے ہیں، بیوی بھی اور شوہر بھی۔ وہ اگر کامیاب نہیں ہوتا ہے تو پھر شوہر یا تو طلاق حسن یا طلاق حسن، دوسری شکل جو ہے وہ طلاق حسن کی ہے کہ 1 مہینے میں 1 بار طلاق دے گا۔ حسن یعنی بیسٹ فارم، حسن یعنی بہتر فارم، حسن احسن، تو کمپیریٹیو یہ ہے۔ سب سے اچھا طریقہ آسن طریقہ ہے، ایک ہی بار طلاق دے، دوسری بار تیسری بار 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد سوال ہی نہیں اٹھتا، 1 بار طلاق دے اور وہ عدت پوری ہونے کے بعد وہ طلاق ہو جائے گی، اور اس وقت وہ 2 گواہ رکھ لے۔ جیسے میں نے کہا 65ویں سورہ جو ہے سورہ طلاق قرآن کی، نام ہی اس کا سورہ طلاق ہے کہ طلاق کے وقت پھر 2 گواہ ہونا چاہیے تاکہ آگے جا کر کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ کیونکہ مان لو کہ شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا عورت دوسری شادی کرنا چاہتی ہے،
اور وہ جا کر عدالت میں کہے کہ میں نے تو طلاق ہی نہیں دی ہے، وہ نکاح روکنے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے. اس لیے اگر دو گواہ ہیں تو وہ آ کر کہیں گے کہ ہمارے سامنے طلاق دی. اس لیے گواہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ تو ہمارے یہاں سے گواہ کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. دوسرا یہ جو صلح کرانے کا ہے وہ بھی کہیں نہیں ہوتا، سیدھے 3 طلاق بول دیتے ہیں منہ سے اور اس عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے قرآن کا بتایا ہوا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے جو بہترین طریقہ ہے. اور جہاں دوسرے یہ کہ قرآن نے چیتاونی یہ بھی دی ہے کہ اس کو چھوڑو تو بہت اچھے طریقے سے چھوڑو اور رکھو تو بہت اچھے طریقے سے رکھو. دونوں باتیں ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن میں عورتوں سے متعلق تمام باتیں ان کے حقوق کی ہیں. قرآن میں عورتوں سے کہیں نہیں کہا گیا یہ تمہارا فرض ہے وہ تمہارا فرض ہے. ہاں، سارے حقوں کی بات کہی. مردوں سے جو کچھ کہا عورتوں کے متعلق وہ سب ان کی ڈیوٹیز کی بات کہی، رائٹس کی نہیں کہی کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے وہ ہے یہ ہے، تم ان کو مہر دو، تم ان کو اچھی طرح سے رکھو، تم اچھی طرح سے چھوڑو. یعنی مردوں کی ڈیوٹیز کی بات کہی، رائٹس کی نہیں. جبکہ عورتوں سے ان کے رائٹس کی بات کہی، ڈیوٹیز کی نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ سماج میں عورتوں کے صرف ڈیوٹیز کی بات ہوتی تھی، مردوں کے رائٹس کی ہوتی تھی. اس لیے قرآن نے عورتوں کے صرف رائٹس کی بات کہی، مردوں کے ڈیوٹیز کی بات کہی. لیکن سماج نے پھر اسے الٹ دیا اور اسی پر لے آئے کہ عورتوں سے صرف ڈیوٹی کی بات کی جاتی ہے اور مردوں کے رائٹس کی بات کی جاتی ہے. سماج میں قرآن نے عورتوں کے صرف رائٹس کی بات کی اور مردوں کے ڈیوٹیز کی بات کی. صحیح حدیث نہیں ہے وہ یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت پر شوہر کو سجدہ کرنا. بالکل غلط حدیث ہے. قرآن سے سیدھی ٹکراتی ہے. قرآن نے کہیں اس طرح کی بات عورتوں سے متعلق نہیں کہی، بلکہ عورتوں کو رائٹس ہی دیے اور صاف لفظوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. سورہ بقرہ کی 256 بھی کچھ ایسے آئے تھے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہو رہا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں ہے کہ اس سے صرف ڈیوٹیز کی بات مت کرو، اس کو اتنے ہی رائٹس دو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ اس کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی ہے جو اس سے تم ڈیمانڈ کرتے ہو. مطلب اس کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز برابر ہے. صاف لفظوں کے اندر کہہ دیا قرآن نے. اور مولانا ابوالکلام آزاد نام سنا ہے نا؟ بہت بڑے عالم تھے قرآن کے اور آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا اور وزیر تعلیم تھے، ایجوکیشن منسٹر تھے انڈیا کے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے قرآن کی اس آیت کے بارے میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ کہ یہ عورتوں کی برابری کا انقلابی اعلان ہے. یہ مولانا کے الفاظ ہیں. ان کی تفسیر جو ہے اس کا نام ہے ترجمان القرآن، جو 5 جلدوں میں ہے لیکن پھر بھی مکمل نہیں ہے. 20ویں پارے تک ہی پہنچ پائے تھے مولانا اور اس کے آگے ان کی سیاسی مصروفیات اتنی تھی کہ آگے نہیں لکھ سکے. لیکن 5 والیوم جو ہیں ان کے وہ بڑی کلاسیکل تفسیر ہے قرآن کی. تو اس میں انہوں نے سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ عورتوں کی برابری کا
انقلابی اعلان ہے. کہیں ہمارے علماء اس کا حوالہ نہیں دیتے اس آیت کا. یعنی ایسی آیتیں جس میں عورتوں کے برابر حقوق کی بات کہی گئی ہے، ہمارے علماء گول کر جاتے ہیں اور صرف شریعت کے حوالے سے ان کی ڈیوٹیز کی بات کرتے ہیں. اور کہیں بھی قرآن میں حدیث میں یہ نہیں ہے کہ عورتیں بچے سنبھالیں اور شوہر کی خدمت کریں، کہیں قطعاً نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ سے عرض کیا کہ میری بیوی اچھے کپڑے نہیں پہنتی، بناؤ سنگار نہیں کرتی. تو رسول اللہ نے ڈانٹ کے کہا تو کتنا کرتا ہے اس کے لیے؟ تو کبھی اچھے کپڑے پہن کر اس کے سامنے جاتا ہے، تو کبھی عطر لگا کر اس کے سامنے جاتا ہے، تو نے کیا کیا ہے جو یہ اس سے ڈیمانڈ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ایٹیچیوڈ تھا عورتوں کی طرف کہ عورتوں کے حق کی پہلے حفاظت کرنا، اور الٹا مردوں کو ڈانٹ دیتے تھے وہ. اسی طرح کسی نے عورت کو مسجد میں جانے سے روکا تو آپ نے سخت تنبیہ کی اور یہ کہا کہ کیوں خدا کی بندیوں کو خدا کے گھر میں جانے سے روکتے ہو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حدیث. اس کے باوجود ہمارے یہاں عورتوں کو مسجد میں نہیں جانے دیا. کیوں نہیں جائیں بھائی؟ ان پر بھی جب نماز فرض ہے مردوں کی طرح تو وہ کیوں مسجد میں جا کر ادا نہیں کریں؟ جمعہ کی نماز کے لیے ان کو روکا جاتا ہے اور یہی کہہ کر کہ بھئی کھانا کون بنائے گا؟ ارے کیا عورت صرف کھانا بنانے کے لیے ہے آپ کی؟ بلکہ یہ جو مینٹیننس کا ہے، جس شابانو کیس کا آپ نے سنا ہوگا، شابانو نام کی ایک عورت تھی، اس کی 70 سال کی عمر میں طلاق دے دی شوہر نے، اور 3 مہینے کا گزارا بھتہ دے کر کہا کہ میں نے تمہارا حق ادا کر دیا. غلط ہے. اورنگزیب کے زمانے میں کچھ فتوے جمع کیے گئے تھے، فتاوی عالمگیری کہلاتے ہیں، وہ 7 جلدوں میں ہے فتاوی. ہر چیز پر فتویٰ اس میں جمع کیا گیا ہے. تو ایک فتویٰ گزارا بھتہ پر ہے کہ مینٹیننس سے کیا مراد ہے. مینٹیننس یعنی گزارا بھتہ، اور یہ طلاق کے بعد ہی نہیں، مینٹیننس شادی کے دوران بھی ہوتا ہے. تو مینٹیننس مرد کا فرض ہے. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ عورت اگر بہت امیر ہے تو بھی شوہر کو مینٹیننس دینا پڑے گا، گزارا بھتہ دینا پڑے گا اسے. وہ اپنی حیثیت سے دے لیکن وہ دینا پڑے گا اسے. عورت کی کافی آمدنی ہے، شوہر کی کم ہے، تو اس کو گزارا بھتہ تو دینا ہی ہے، یہ اس کا فرض ہے مینٹیننس. تو سوال یہ آیا کہ مینٹیننس سے کیا مراد ہے؟ جواب دیا گیا 4 چیزیں: کھانا، کپڑا، مکان، اور اس کے حسن کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، وہ حسن اور صحت کے لیے. مطلب اس کو اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے خاص قسم کا پاؤڈر یا صابن یا یہ چیزیں وہ بھی دینا ہوگی شوہر کو. اور صحت یعنی اس کی ہیلتھ کے لیے جو بھی ضروری ہے وہ سب مہیا کرنا پڑے گا، دوائیاں وغیرہ وغیرہ. پھر پوچھا گیا کھانے سے کیا مراد ہے؟ تو کہا گیا کہ شوہر کا فرض ہے کہ پکا پکایا کھانا بیوی کو دے، کچا اناج دینا کافی نہیں ہے. اور اگر کچا اناج دیتا ہے تو کسی کوک کو رکھنے کا خرچہ اس کو دینا ہوگا، خان سامان رکھنے کا خرچہ دینا ہوگا. مطلب کھانا بنانا ہرگز بیوی کا فرض نہیں ہے، شوہر کا فرض ہے کہ وہ پکا پکایا کھانا بیوی کو دے. یہ فتاوی عالمگیری میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اسی طرح مکان کا
وہ کسی بھی مکان میں رہنے کے لیے اسے مجبور نہیں کر سکتا، وہ خاص طور سے ساس سسر کے ساتھ۔ اگر بیوی ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اسے یا تو الگ مکان دلوانا ہوگا، اور اگر الگ مکان دلوانے کی حیثیت نہیں ہے تو الگ کمرہ الگ راستے کے ساتھ، یعنی راستہ بھی کامن نہ ہو کمرے تک جانے کا، الگ راستہ ہو تاکہ وہ ساس سسر کا منہ دیکھنے پر مجبور نہ ہو۔ اس حد تک اس کو وہ حق دیا مینٹیننس میں۔ اور ہمارے یہاں تو بیوی سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کھانا پکانا تمہارا فرض ہے، بچے پرورش کرنا تمہارا فرض ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کے سلسلے میں قرآن میں آیت ہے، اس میں اگر ماں دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو تو اس کو ایکسٹرا مینٹیننس دینا ہوگا باپ کو، اور اگر اس کے باوجود وہ انکار کر دے تو پھر اسے دائی رکھنا ہوگی، دودھ پلانے والی عورت رکھنا ہوگی۔ یعنی دودھ پلانا بھی اس کا فرض نہیں بتایا قرآن نے، کس حد تک خیال رکھا اس کے حقوق کا، اس کے رائٹس کا۔ اور پھر ہم یہ کہیں کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہمارے علماء ہیں، ہمارا پیٹریارکل سماج ہے، قرآن نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ برابری کی، اور جب ہم لوگ اس طرح کی بات سوسائٹی میں یا اپنے گھر میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام میں برابر حق دیا ہے، ایسا نہیں ہے، تو ایک جواب ملتا ہے کہ اگر عورت اور مرد برابر ہوتے اسلام میں تو آج تک کوئی پیغمبر عورت کیوں نہیں بن گیا ہے، کوئی نبی عورت کیوں نہیں ہوئی، یا عورت جو ہے وہ مرد کی پتلی سے نکال کر کے بنائی گئی ہے اس لیے وہ اسے کمتر ہے۔ تو اس کے ہمیں کیا جواب دینے چاہیے اور کس طرح؟ مجھے یہ بتائیے پہلے کہ کس نے کہا کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہو؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس کا؟ ہمارے پاس تو کسی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اس لیے ہم اس کا جواب آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے 1,24,000 انبیاء ہیں اسلام میں نام کہتے ہیں، لیکن ہم نے 24,000 میں قرآن میں کتنے نام آئے ہیں؟ کل 24، 2 درجن۔ واٹ اباؤٹ دا ریسٹ؟ کسی ویمن پیغمبر یا نبی کا ہے نا ایک باسکٹ میں رکھ کر، تو یہ وہی نہیں تو کیا ہے؟ کہاں سے آیا یہ؟ اور اگر وہ اور عورت پر ہوئی تو وہ ظاہر ہے کہ انبیاء نبی ہوئی نہیں، وہی کا تو ذکر ہے نا کہ وہی ہوئی ان کو۔ اسی طرح مریم کا تو یہاں تک ہے کہ جبریل آئے، بشارت دی کہ تمہیں بیٹا ہوگا۔ مریم نے کہا کہ مجھے کسی نے چھوا ہی نہیں ہے تو کیسے بیٹا ہوگا؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ خدا نے طے کیا ہے آپ کو بیٹا ہوگا، اور آپ پاکیزہ ہیں، آپ کے کیریکٹر پر کوئی وہ حرف نہیں آتا اس سے۔ مطلب ان کی شادی ہوئی یوسف نام کے آدمی سے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت تک نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ بشارت جب دی گئی کہ آپ کو بیٹا ہوگا جو نبی ہوگا خدا کا، تو اس لیے ان کو خیال آیا کہ مجھے کسی نے چھوا نہیں ہے تو کیسے بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو وہی تو ان کو بھی جبریل بذات خود آئے اور ان سے بات کی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ بھی کہ وہی کا ذکر ہے 2 عورتوں کے بارے میں، اور دونوں نبیوں کی ماں ہیں، مریم بھی اور آسیہ بھی۔ اور 1,24,000 میں کوئی نبی نہیں ہوا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ضرور ہوا ہوگا کوئی نہ کوئی، اتنی بڑی تعداد ہے 1,24,000۔ اور جب ہم اس تعداد کو مانتے ہیں تو اس میں ہم کو یہ ماننا پڑے گا، تعداد کو ضرور مانتے ہیں سارے مسلمان، سارے فرقے مسلمانوں کے، ایسا نہیں کہ سنی یہ مانتے ہیں یا شیعہ یہ مانتے ہیں یا اسماعیلی یہ سبھی مانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء ہوئے، جس میں صرف، اور خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ نام جو ہے وہ ایگزاسٹیو نہیں ہے، یعنی پورے نہیں ہیں، تمام نہیں ہے، صرف مثال کے طور پر دیے ہوئے نام۔ قرآن کی آیت ہے کہ یہ
صرف مثال کے طور پر ہم نے نام دیے ہیں، یہ پوری لسٹ نہیں ہے انبیاء کی۔ اور سر ایک دوسری بات جو بہت زیادہ پرچلن میں ہے کہ حوا جو ہے وہ آدم کی پسلی سے نکال کر بنائی گئی تھی، ہاں حضرت حوا جناب حوا جو ہے وہ آدم کی پسلی سے نکال کر بنائی گئی تھی، اسی لیے جو ہے قرآن میں نہیں ہے، حدیث کو نہیں، بالکل نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن میں تو دونوں کو پیدا کرنے کی بات کہی گئی ہے، کون کس کی پسلی سے ہوا یہ بالکل نہیں، وہ پسلی کا کہیں نام بھی نہیں ہے اس میں۔ اور میں آپ کو یہ بھی وہ بخاری کی حدیث ہے، وہ حدیث کے حوالے سے آتا ہے، اور یہ عیسائیوں سے آیا، بائبل سے آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں مانتا کہ قرآن کے خلاف جا کر یہ کہیں گے ایک پسلی سے پیدا ہو۔ ہاں، آدم کو ساتھ دینے کے لیے ہم نے حوا کو پیدا کیا، یہ ضرور ہے، پسلی سے پیدا کیا ہے۔ کیوں اللہ پسلی سے پیدا کرے گا جب خود اس میں قوت ہے پیدا کرنے کی؟ تو کیوں اس کو ضرورت ہوگی کہ آدم کی پسلی سے پیدا کرے؟ اتنا ہی نہیں، قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ حوا کے بہکانے سے آدم نے پھل کھایا۔ پورا الزام آدم پر ہے قرآن میں۔ وہ عصا ربہ، کل مولانا شعیب کوٹی آئیں گے، وہ اور تفصیل سے بات کریں گے اس پر۔ وہ عصا ربہ، یہ قرآن کے الفاظ کہ آدم نے خدا کی نافرمانی کی، ورنہ کہا جاتا حوا نے نافرمانی کی اور حوا نے بہکایا آدم کو، کہیں نہیں ہے۔ یہ مردوں نے کہانیاں گھڑی ہیں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ عورتیں سازشی ہوتی ہیں، عورتیں بہکاتی ہیں مردوں کو، یہ ثابت کرنے کے لیے یہ کہانیاں بنائیں۔ اور اس کو انشو رہبر نے بہت خوبصورت انداز میں بیان بھی کیا ہے، اپنی آواز نثاری کو نیا نام نہ دو، ہم کو جنت سے نکلوانے کا الزام نہ دو۔ تو جنت سے بالکل عورت نے نکلوایا، آدم میں یہ لالچ پیدا ہوا کہ وہ پھل کھا کر دیکھے آخر کیوں منع کیا ہے وہ پھل کھانے سے، اور وہ پھل کھایا اور شیطان نے ان کو بہکایا، حوا نے نہیں بہکایا۔ تو ہاں، ناقص العقل اور ناقص الایمان دونوں کہتے ہیں، کہیں نہیں ہے قرآن میں، بلکہ جیسے میں نے بتایا قرآن میں تو برابری کا یہ ہے، یہ آیا ہے کہ قرآن کی آیت ہے ولا یضیع عمل اعمال ذکر او انثی، کہ اللہ کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ اب اس سے زیادہ برابری کا اسٹیٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ولا یضیع عمل عامل ذکر او انثی، کبھی کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا چاہے وہ مرد ہو اور عورت۔ لیکن لوگ تو بولتے تو ہیں سر کہ عورت کو آپ نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن جب عورت کا حکم آدمی کا حکم ہے تو عورت کو نماز چھوڑ کے آدمی کا حکم ماننا۔ بالکل نہیں، یہ سب گڑی گڑائی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، یہ تو حدیث میں بھی نہیں ہے۔ قرآن تو چھوڑیے، قرآن میں تو ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی کبھی، پلیز، قرآن میں تو ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو بھی کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ سمجھاتے کہ ایسا کیوں کرتی ہو آپ، شوہر تمہارا حکم دیتا وہ حکم مانو، نماز پڑھی نماز چھوڑ کے۔ جیسے میں نے کہا نا، وہ بھی حدیث کے سجدے کا حکم دے دیتے۔ حدیث میں یہ تو آیا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، باپ کے پیر کے نیچے کیوں نہیں ہے؟ مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ باپ کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ اگر شوہر کی اتنی اہمیت ہے، باپ کی اتنی اہمیت ہے، تو جنت اس کے پیر کے نیچے ہونی چاہیے۔
माँ के पैर के नीचे क्यों?